شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ. آج جو الیکشن کمیشن نے کیا کہ 39 لوگ جو ہیں ان کو شامل نہیں کر سکتے, 41 جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے ڈکلیریشن نہیں دی تھی, دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پارٹی اسٹرکچر ہی نہیں ہے, انتخابات بھی نہیں ہوئے, تو فیصلے پر عمل درآمد ہوا لیکن آدھا. اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں باقاعدہ ڈیٹس دے دی ہیں, ڈیز دے دی ہیں کہ اتنے دن اس کام کے لیے, اتنے اس کے لیے. اب تو فیصلے پر عمل درآمد ہو نہیں سکتا اور جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹی پر 2 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں, تو ایک عجیب سی سچویشن بن گئی ہے. دیکھیے, ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں تو وہ قانون کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں فیکٹس کو لے کر کے, لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایڈمنسٹریشن جو آرگنائزیشن ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن جو کرتا ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. یہاں پر وہ پوزیشن الیکشن کمیشنر کی ہے. آرڈر سپریم کورٹ نے دے دیا, لیکن اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اب الیکشن کمیشن اس کو دیکھتا ہے تو کچھ دیکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, 39 لوگ جو ہیں جنہوں نے کہ اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے دکھائی تھی, ان کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جو 41 لوگ تھے جنہوں نے اپنی وابستگی نہیں دکھائی اور وہ بعد میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ کھڑے ہوئے الیکشن میں, اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے یہ سنی تحریک جوائن کر دی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ اگر یہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ اپنی وابستگی دکھاتے ہیں پی ٹی آئی سے, تو اس کو کون کنفرم کرے گا؟ کیونکہ جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں, کیونکہ جو ریکارڈ آتے ہیں پارٹی کے وہ پارٹی کے انٹرنل الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں سارے ریکارڈ. کون پریزیڈنٹ ہے اور کون چیئرمین ہے, کون وائس چیئرمین ہے, کون یہ ہے, کون وہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا ریکارڈ ہے ہی نہیں, اور نہ ہم جانتے ہیں کہ چیئرمین کون ہے. تو اب ہم ٹھیک ہے, ان کو ہم کر سکتے ہو سپریم کورٹ میں کام کریں, لیکن ہم اس کے لیے کون کنفرم کرے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ ان کی آبجیکشن صحیح ہے اور ٹیکنیکل آبجیکشن ہے, اور اس کو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایسی سچویشن پیدا ہوگی. تو یہ پیدا ہو گئی ہے, اب اس کے لیے وہ کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں. بالکل جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ کلیریفیکیشن نہیں مانگتے تو بعد میں ان کے خلاف دوسری سائڈ کے لوگ جو ہیں اس کے خلاف ایکٹ لے سکتے ہیں. یہ چیز بڑی نازک مرحلہ ہے, دیکھیں سپریم کورٹ اس کو کیسے ہینڈل کرتی.